مزاج خیریت سے ہیں آپ؟ فضل ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان، آپ کا بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ آپ ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں، اس کی وجہ تو بتائیں حضرت۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے جی۔ تو آپ ماشاءاللہ صدقہ عطا فرماتے رہتے ہیں، کیا بات ہے، اللہ رب العزت جی جی۔ کسی کی ادا کو ادا کرنا بھی ایک محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ میں آپ سے یہ سیکھ رہا ہوں، دیکھیں یہ صدقہ بڑھتا چلا جائے گا، میں بھی مسکراؤں گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ ناظرین آپ بھی مسکراتے رہا کریں، یہ پروگرام دیکھیں مسکرائیں، کیونکہ آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں نا وہ بس مسکرا کر سننے کا ہے۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنی دوستی نبھائی ہے، وہ یار ہیں۔ یار کس کے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے یار کہ حضور کو اتنا پسند تھے کہ حضور پاک نے ان کو اپنا صاحب مزار بھی بنا دیا، ان کو مزار اپنے مزار میں بھی جگہ عطا فرمائی۔ اس کا بھی ایک واقعہ ہے کہ کس طرح مزار میں جگہ ملی ہے، ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور وہ ایسے حضور کے جانثار صحابی ہیں، حضور پر جان لٹانے والے صحابی ہیں، کوئی کچھ کہے لیکن انہوں نے سرکار کی ماننی ہے، جو سرکار نے کہہ دیا پتھر پر لکیر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، سرکار کا فرمان۔ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ جب شب معراج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا میں معراج کی رات معراج اللہ کا دیدار کر کر آیا ہوں راتوں رات۔ لوگ مذاق اڑانے لگے جو منافقین تھے۔ وہ شخصیت کون سی ہیں ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جب وہ تشریف لائے نا تو ایک پہنچا، ایک منافق کہنے لگا تمہیں پتہ ہے تمہارے دوست نے اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا دیدار کر کے آؤں گا، وہ بھی راتوں رات میں ابھی کچھ دیر پہلے۔ تو انہوں نے کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہوگا۔ اس پر بھی کوشش کروں گا میں علامہ صاحب سے، کیونکہ ڈیٹیل میں تو وہی بتائیں گے، ہم تو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میری مراد سیدنا صدیق اکبر جنہیں یار غار بھی کہا جاتا ہے، یار مزار بھی کہا جاتا ہے، آج ان کی ہستی پر ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل، کوشش نہیں سعادت حاصل کریں گے۔ ایک لفظ بھی ہم صدیق کی تعریف کریں گے نا، یقین مانی اللہ بھی خوش ہے، اللہ کا حبیب بھی خوش ہے۔ جو صدیق سے بغض رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ناراض، اللہ کا حبیب بھی اس سے ناراض۔ ہم خوش نصیب ہیں مفتی صاحب کہ ہم صدیق اکبر کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے، ہماری خوش نصیبی ہے، ہمارے ناظرین کی بھی خوش نصیبی ہے۔ کیا فرمائیں گے صدیق اکبر کے حوالے سے؟ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے، کس مقام پر ہے، کس انداز میں ہے، ارشاد فرمائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے تھے تو سب سے پہلی ہستی جس نے تصدیق کی تھی، حدیث کے اندر الفاظ یوں ملتے ہیں حامد بھائی کہ حضور نے جبریل امین سے کہا جبریل میری بات کی کون تصدیق کرے گا؟ تو میں یا رسول اللہ ابو بکر تو ہے نا، وہ آپ کی بات مانے گا۔ قرآن نے اس کو فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، سبحان اللہ۔ فرمایا اور وہ جو سچ لائے اور سچ کی تصدیق کی وہی تو متقی ہیں، سبحان اللہ، وہی تو پرہیزگار ہیں۔ اب اس آیت مقدسہ کی جو تفسیر ہے جناب سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو داماد رسول ہیں، شیر خدا ہیں، فاتح خیبر ہیں، حسنین کریمین کے بابا ہیں، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے سر کے تاج ہیں، وہ اور کئی مفسرین کرام نے اس آیت مقدسہ کے تحت لکھا، فرمایا جو سچ لانے والے ہیں اس سے مراد حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو سچ کی تصدیق کرنے والے ہیں وہ صدیق اکبر، کیا بات ہے، سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا اب ایک اور بات خصوصیت صدیق اکبر اگر ہم دیکھتے ہیں، ایک ہوتا ہے سچائی اور ایک ہوتا ہے سچا ہونا۔ اس کے اندر آپ دیکھیں اس کی 6 قسمیں بنتی ہیں۔ قول کے اعتبار سے سچا ہونا، نیت اور ارادے کے اعتبار سے سچا ہونا، عزم میں سچا ہونا اور عزم کو پورا کرنے میں سچا ہونا، اور عملاً سچا ہونا، اور دین کے تمام معاملات میں سچا ہونا۔ اگر ہم ان 6 اقسام کو کسی ایک ہستی کے اندر مجتمع دیکھتے ہیں تو وہ جناب صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا اب آپ نے وہ بات جو کی تھی کہ جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تصدیق کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو سیدنا صدیق اکبر کا نام آسمانوں میں عتیق بھی ہے، صدیق بھی ہے۔ اب یہ جو صدیق ہے وہ کیوں ہے؟ صدیق ہی اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، ہم نے کیا کچھ کرنا ہے۔ کبھی تقدیر پر بات ہوگی تو میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے نصیب میں تھا تو ہم نے کہا، ایسا نہیں، جو کچھ ہم کرنے والے تھے رب نے اپنے علم سے وہ جان کر لکھ دیا۔ تو اللہ یہ جانتا تھا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے جو تصدیق کرنے والا ہوگا وہ صدیق ہوگا، اس لیے وہاں پر آپ کا ذکر۔ دوسرا
قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک اور مقام پر یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کو صاحب فرمایا گیا. صاحب وہ مقام جہاں صرف حضور کے ساتھ صدیق اکبر تھے رضی اللہ. آپ اندازہ لگانا ذرا امیجن کریں وہ کیسا منظر ہوگا. بے شک ایک طرف محبوب ہو, دوسری طرف عاشق ہو, اور کوئی تنہا ہو, یعنی کوئی دیدار کرنے میں کوئی چیز حائل نہ ہو. یار اس وقت اس بندے کی کیفیت کا کیا عالم ہوگا جو تڑپتے تھے دیدار کرنے کو. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے نا تو چہرے پر غم ہوتا تھا. حضور فرماتے بیمار ہو؟ عرض کی رسول اللہ نہیں. کوئی پریشانی؟ فرمایا نہیں کچھ بھی نہیں. پھر کیوں تمہارا چہرہ اترا؟ عرض کی یا رسول اللہ بس اس فکر میں ہوں کہ دنیا میں جب آپ کا دیدار نہیں ہوتا, اپنے گھر ہوتا ہوں تو بھاگتا ہوں, دوڑتا ہوں اور آ کر آپ کا دیدار کر لے. یا رسول اللہ جنت میں اگر آپ کا درجہ بلند ہوا اور ہم تو نیچے ہوں گے اور آپ کا دیدار نہ ہو سکا تو مجھے اس وقت کی فکر کھائی جائے. اب دیکھیں صحابہ اس طرح تڑپتے تھے اور یہ موقع مل گیا صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ وہ صرف تنہا حضور کا دیدار, گویا کہ یہ وہ عبادت تھی جو صدیق اکبر تنہائی میں کر رہے تھے, کوئی اس کا شریک نہیں تھا. جبھی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب وہ مال دیا تھا نا حضور کی بارگاہ میں, حضرت عمر نے کہا میں جیت جاؤں گا, نہیں دے سکے تھے نا, برابر بھی نہیں کر سکے تھے. خود کہتے ہیں کہ میں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایک نیکی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. کون سی نیکی؟ جو نیکی غار والی تھی, کیونکہ وہ تنہائی میں بیٹھ کر حضور کا دیدار کر رہے تھے. دو مقام میں نے آپ کو, ایک اور مقام ہے فرمایا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین, ساری عزتیں اللہ کے لیے, اور پھر اللہ کی عطا سے ساری عزتیں کس کے لیے؟ رسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر حضور کی عطا سے ساری عزتیں مومنین کے لیے. اب اگر ہم مومنین کے درجات دیکھیں, عام مسلمان کو بھی عزت اور رتبہ ملا تو رسول اللہ کے صدقے میں صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اب اس رتبے کو آپ بڑھاتے چلے جائیں. اس رتبے کو جب ہم اس جگہ لے کر جاتے ہیں کہ عام مسلمان سے پھر مومن سے اوپر ولی, اور ولی سے اوپر متقی, اولیاء, مجتہدین, سلف صالحین, اوپر جگ جاتے ہیں تو تبع تابعین سے اوپر تابعین, پھر ان سے اوپر صحابہ, اور صحابہ میں بھی پھر کچھ احد والے ہیں, کچھ بدر والے ہیں, کچھ خندق والے ہیں, کچھ خیبر والے ہیں, پھر ان سے اوپر جائیے تو 10 مبشرہ ہیں, اور پھر ان سے بھی اوپر جائیں تو 4 اجلہ صحابہ ہیں, خلفاء ہیں, اور پھر ان میں بھی جب ٹاپ پر جاتے ہیں تو مومنین کے سرداروں میں صدیق اکبر. سبحان اللہ. تو فرمایا ساری عزتیں رسول اللہ کے صدقے میں جن کو ملی وہ سیدنا صدیق اکبر, اور پھر ان کو اس لیے عزت, بلکہ فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, فرمایا تمام انبیاء کے بعد اگر کوئی فضیلت رکھتا ہے تو وہ صدیق ہے. حدیثوں میں واضح اشارہ ملا ہے خلافت میں پہلا جو درجہ ملا ہے صدیق اکبر. سارے صحابہ نے پکارا ہے صدیق افضل, سارے صحابہ بھی پکارتے ہیں. قرآن بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عاشق کی گواہی دیتا ہے. اچھا حضرت, جب سیدنا صدیق اکبر اسلام نہیں لائے تھے اس سے پہلے کی زندگی کیا تھی, اور جب اسلام لے کر آئے تو کیا انداز تھا اسلام لانے کا؟ پیارا واقعہ کتابوں کے اندر ملتا ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی کریم علیہ السلام کی شان عطا فرمائی کہ جو آپ کے وزیر بننے والے تھے نا, اور یہ بھی ایک حدیث میں ملتا ہے, حضور فرماتے ہیں میرے وزیر 2 زمین پہ ہیں 2 آسمان پہ. اللہ. ان میں جو زمین والے ان میں سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالی عنہما, اور آسمان والوں میں سیدنا جبریل بھی ہیں اور سیدنا میکائیل بھی. ان دونوں کا ذکر ملتا ہے. یہ آسمان کے وزیر ہیں. اب دیکھو نا میرے محبوب کی شان. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی وحدانیت پر تھے. اچھا. رب تعالی, اور وہ زمانے نہ شراب کا پینا نہ مختلف جو خرافات تھی ان میں یہ ملوث نہیں تھے. ان کے جو اسلام لانے کا واقعہ تھا, انہوں نے ایک خواب دیکھا. وہ خواب یہ تھا کہ ایک چاند جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے اندر اترا ہے, اس کے مختلف ٹکڑے ہوئے ہیں, اور وہ مختلف گھروں کے اندر جو ہے وہ چاند گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ وہ چاند پورا سمٹا اور سمٹ کر میری گود میں گری. سبحان اللہ. اس خواب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک راہب سے پوچھا جس کا نام تھا بحیرہ. اس سے جا کر پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا. اچھا, اب بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ اس وقت یمن گئے ہوئے تھے اور یمن جا کر آپ نے یہ خواب پوچھا. اس شخص نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کہاں سے آئے ہو؟ میں مکہ سے آیا ہوں. اچھا یہ بتاؤ کہ کس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوں. اچھا فرمایا یہ بتاؤ خاندان تمہارا بنو تیم ہے؟ جی ہاں میں بنو تیم کی اولاد سے ہوں. فرمایا اچھا یہ بتاؤ
کہ میں اگر تم سے یہ کہوں کہ میں تمہارے جسم کے ایک حصے پر ایک نشانی ہے وہ دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا میں کیسے اپنے جسم کا حصہ دکھا دوں، پہلے وجہ بتاؤ۔ فرمایا میں اپنی کتابوں میں یہ بات پڑھ چکا ہوں کہ مکہ کے اندر قبیلہ قریش کے اندر ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، وہ آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اس کا جو وزیر ہوگا اس کی نشانیاں تمہارے طرف پائی جائیں گی۔ اچھا ٹھیک ہے بتاؤ، آپ کا یہاں سے کپڑا اٹھایا گیا، ناف کے اوپر سے، یہ کتاب کے الفاظ ہے، ناف کے اوپر تل کا نشان، فرمایا یہ میں نے اپنی کتابوں میں، حامد بھائی یہاں پر میں ایک نقطے کی بات کر رہا ہوں، بحیرہ حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، بعثت سے پہلے کی بات پتہ چلا پہلی کتابوں میں بھی اللہ نے اپنے نبی کے ذکر کے ساتھ اپنے حضور کے صحابہ کا بھی ذکر کر دیا۔ اچھا اب یہ آگے نبی کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا، چونکہ یہ تو اپنا خواب پہلے ہی بتا چکے تھے اور ان کو اس کی تعبیر بھی پتہ چل گئی تھی، حضور کی بارگاہ میں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آئے نا تو حضور نے فرمایا اسلام قبول کر لو۔ بعض کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے کہا حضرت میں میرے دوست ہیں، یار ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن اطمینان قلبی کے لیے، تو کتابوں میں ایک جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا وہ کافی نہیں ہے جو یمن میں تمہیں ایک بوڑھا شخص ملا تھا۔ اللہ، ہم نے کہا تجھے تو بہت سارے بوڑھے ملے تھے۔ ہمیں اچھا یہ بتاؤ نا، تمہیں سارے بوڑھوں نے تمہارے جسم پر تل کا نشان دیکھا؟ اللہ اکبر۔ حامد بھائی جب یہ بات کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا، آپ اندازہ لگائیے کہ پہلے کی کتابوں میں جہاں نبی کریم علیہ السلام کی صفات، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی رفعتیں، آپ کی نعتیں بیان کی گئی، وہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر کا ذکر، اور آج تک جاری ہے۔ جہاں عاشق حضور کی زیارت کرنے مدینہ پہنچتے تو ساتھ میں یار غار بھی موجود ہے، یار مزار۔ جی ایک بات بتاؤں کہ وہ جو حضور علیہ السلام کے یار غار کی آپ نے بات کی ہے نا، یہ صرف ایسا نہیں کہ سفر و حضر میں ساتھ تھے یا اب قبر میں ساتھ ہیں، بلکہ جب یہ قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب سور پھونکا جائے گا اور لوگوں کو قبروں سے اٹھنے کا حکم ہوگا، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا۔ فرمایا میرے بعد اگر کوئی دوسرا اٹھنے والا ہوگا وہ صدیق اکبر ہوں گے، پھر عمر ہوں گے، اور پھر انداز ہے، یہ حدیث کے الفاظ میں عرض کروں، حضور کے پڑوسی ہیں نا، پڑوسیوں کا حق بھی ہے، اور یہ انداز دیکھو، حضور فرماتے ہیں ایک ہاتھ میں صدیق اکبر ہوں گے، دوسرے ہاتھ میں عمر ہوں گے، اور میں اس انداز میں میدان محشر میں۔ سبحان اللہ، یہ انداز خود حضور نے حدیث کے اندر اب بتاؤ، اتنی زیادہ شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اچھا یہ شان تو اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمائی، قرآن میں بھی اس کا ہمیں ثبوت ملتا ہے، پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کسی غیر مذہب کے لوگوں کی کتابوں میں بھی شامل ہے۔ لیکن یہ بتائیے نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سیدنا صدیق اکبر کی شان کیا تھی اور کس انداز میں تھی، کیونکہ دوست تھے نا آپس میں۔ بہت پیاری بات آپ نے کی ہے، 14ویں رات چاند چمک رہا ہے اور ستارے جگمگا رہے ہیں، میری اور آپ کی امی جان سبحان اللہ، اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مفقہہ محدثہ مجتہدہ طیبہ طاہرہ، ہم سب کی امی جان رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ صاحبزادی ہیں، جی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، حضور آپ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں سے ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ میاں بیوی میں محبت ہو تو ایسی ہو۔ حضور سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں اور چاند چمک رہا ہے، ستارے دھمک رہے ہیں، جو بن پہ ہے گویا کہ چاند۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ سوال کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمایا یہ جو ستارے ہیں ان ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے اس حدیث کے تحت لکھا، آپ فرماتے ہیں حضور نے یہ نہیں کہا عائشہ رکو جبریل امین کو آنے دو، کیونکہ حضور کا کلام تو وہی خدا ہوتا ہے، بے شک۔ یہ نہیں کہا رکو وہ آئیں گے، پہلے مجھے ان کی تعداد بتائیں گے، پھر کس نے دنیا کے کس کونے میں کہاں رہ کر کون کون سی عبادت کی وہ کیلکولیٹ کر کے وہ آ کے مجھے بتائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا، بلکہ حضور نے برجستہ فرمایا عائشہ ستاروں کی مالک عمر کی نیکیاں ہیں، جتنے یہ ستارے ہیں نا اتنی نیکیاں جناب عمر کی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے الفاظ میں کچھ افسردہ ہوئے، جی وہ سمجھی والد کا نام آگے خوشخبری تھی کہ میرے والد کا نام ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نے فرمایا ایسا پریشان ہو گئی، عرض کیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کیوں کیا ہوا؟ عرض کیا رسول اللہ میں سمجھی کہ شاید میرے والد صاحب کا نام آئے گا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کے بارے میں جو بات کر رہی ہو نا وہ تو عمر کی ایک نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، آپ ساری نیکیوں کی بات کر،
اب اندازہ لگائیے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جناب صدیق اکبر کا مقام اور مرتبہ، کیونکہ حضور تو کیا ہے قرآن کے اندر ہے نا، یہ اب بات آ گئی علم غیب کی، قرآن کے اندر ہے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھا دیا، اور اسی قرآن کے اندر ہے کہ تفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ جو کچھ لوح محفوظ میں ہم نے لکھا ہے نا وہ اجمال ہے، ٹھیک ہے، اس کی تفصیل ہم نے قرآن کے اندر ذکر کر دی۔ اب جو اجمال لکھا ہوا ہے وہ زیادہ ہوگا، یہ جو تفصیل لکھی ہے وہ تفصیل زیادہ نا۔ اب اس تفصیل کو جس کو قرآن کہا گیا، اس قرآن کے بارے میں رب کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کا علم سکھا دیا، کس کو؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور تو جان گئے تفصیل کو، حضور کس کو جان گئے؟ تفصیل کو، اور جو لوح محفوظ میں لکھا ہے وہ ہے اجمال۔ اب جب تفصیل کو اللہ کے نبی نے جان لیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ بھی رب کی عطا سے، ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ کی عطا سے، ہم علم غیب عطائی مانتے ہیں، ذاتی علم تو اللہ کا ہے۔ جب رب نے عطا فرما دیا تو اس عطائی علم سے اللہ کے حبیب نے جان لیا آسمان کے ستارے بھی کتنے، عمر کی نیکیاں بھی کتنی، اور ابوبکر صدیق ان کی نیکیوں سے زیادہ ہیں تو ان کی کتنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں فرمایا، ابوبکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی بیان فرمائی۔ اچھا حضرت، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں تو اہل بیت کی بھی اگر ہم تھوڑا سا تذکرہ چھیڑیں، کیونکہ یہ اس کے بغیر ہر محفل ادھوری ہے۔ اہل بیت کے حوالے سے ارشاد فرمائے گا کہ اہل بیت عظام کس انداز میں سیدنا صدیق اکبر سے محبت کا اظہار فرماتے تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خود اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا باہمی تعلق بہت تھا، اتنا تھا کہ جناب صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تھے نا تو وہ مسجد سے نکل کر امام حسن کو اپنے سر پر اٹھا کر، سبحان اللہ، حضرت علی کہا کرتے تھے حضور اگر محبت کی بات تھی تو اتنا کر دیتے کہ سر پہ ہاتھ رکھ دیتے، بہت تھا۔ فرمایا اچھا اب بتائیں نا، اٹھایا ہوگا تو یہاں پر مٹی بھی ہوگی، امامہ بھی آگے پیچھے ہوا۔ فرمایا حضرت علی سے فرمایا یہ شہزادے ہمارے ہاتھوں کے لیے نہیں، ہمارے سروں کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق کا آمنا سامنا ہوا۔ میں نے ایک اور حدیث مبارکہ پڑھی، میں انشاءاللہ یہ کنٹینیو کروں گا۔ جیسے سلام ہے نا، سلام کے متعلق ایک حدیث مبارکہ حضرت علی کہتے ہیں میں نے یہ سنی، جو پہلے سلام کرتا ہے نا تو چونکہ جواب دینا واجب ہے، سلام کرنا سنت ہے، اور یہ ایسی سنت ہے کہ واجب سے اس کا ثواب زیادہ ہے، یہ ایسی سنت ہے جواب دینا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے یہ سنا، حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام کی سنی، کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایسا محل بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، عادتاً یہ تھا کہ جب بھی حضرت علی حضور حضرت ابوبکر صدیق سے ملتے تھے نا تو حضرت ابوبکر صدیق سے پہلے حضرت علی سلام کرتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ملے تو حضرت علی خاموش، اب عادت کے مطابق تو وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ مجھے ابھی سلام کریں گے اور میں جواب دوں گا، پر انہوں نے سلام نہیں کیا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر ان سے پوچھا علی پہلے تو آپ سلام کرتے تھے؟ فرمایا ہاں حضور میں کرتا تھا، لیکن میں نے حضور کی یہ حدیث سن لی اور میں چاہتا تھا کہ یہ فضیلت میرے بھائی، کیا بات ہے، کیا یہ محبت، یہ محبت آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی محبت، یعنی ہم تو اپنا کچھ بھی دینے کو تیار نہیں ہے، اور یہاں فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بھائی کا محل جو ہے وہ جنت میں بن جائے۔ اچھا ایک اور جگہ بھی اس طرح کی ملاقات ہوئی، کمال محبت ہے، آپس میں ملے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر نا مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا۔ حضرت علی نے حضرت ابوبکر کو دیکھا مسکرائے، انہوں نے ان کو دیکھا مسکرائے، پوچھا کہ ابوبکر صدیق نے علی کیوں مسکرایا؟ فرمایا آپ بتائیں آپ کیوں مسکرائے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں اس لیے مسکرایا کہ مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد آیا، وہ یہ تھا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا اور لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو جنت کی طرف وہی جائے گا جس کو علی ٹکٹ دے گا، جس کو علی ٹکٹ دے۔ اب حضرت علی نے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ کیوں مسکرائے؟ تو جناب صدیق اکبر نے جو حضرت علی نے ارشاد فرمایا میں اس لیے مسکرایا کہ مجھے بھی میرے محبوب کا ایک فرمان یاد آ گیا۔ آپ کو کیا یاد آئے؟ عرض کی مجھے یہ یاد آ گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا علی اسی کو ٹکٹ دے گا جو ابوبکر سے پیار۔ کیا بات ہے، کیا بات، ایسا ہو نہیں سکتا جو صرف علی سے پیار کرے وہ جنت چلا جائے اور ابوبکر سے پیار نہ کرتا ہو، یعنی جو علی اور ابوبکر اور ان چاروں یاروں سے پیار کرتا ہو صرف وہی جنت میں۔ اور اگر ہم حوض کوثر کی تفصیل پڑھتے ہیں نا، ایک کونے پہ ابوبکر ہوں گے، ایک کونے پہ عمر ہوں گے، پھر تیسرے پہ عثمان ہوں گے، چوتھے پہ علی ہوں گے۔ کس منہ سے جائیں گے؟ پہلے تو ابوبکر ملیں گے،
دوسرے میں عمر ملیں گے، پھر عثمان اور پھر حضرت علی. اس سے چاروں سے محبت لازمی ہے. بالکل لازمی. اگر ان میں سے کسی ایک سے بغض رکھ لیا تو آپ نے گویا کہ سب کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے نا، آپ نے تو سب کا انکار کر دیا. تو یہ ساری فضیلتیں اللہ تبارک، اور آپس میں ان کی محبت تھی. میں آخری ایک بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا، یہ صحابہ کرام بیٹھے تھے تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، جنت کے مختلف دروازے ہیں. جو صدقہ دیتا ہوگا صدقے والے دروازے سے جائے گا، جو روزہ رکھتا ہوگا روزے والے دروازے سے، مختلف دروازوں سے جو کام کرتا ہوگا. جناب صدیق اکبر میں کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کوئی ایسا ہے جو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ حالانکہ یا رسول اللہ میں جانتا ہوں کہ جنت میں تو ایک دروازے سے بھی چلے جاؤ تو جنت جانا مقصد ہے، لیکن پھر بھی کوئی ایسا ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے کہ ادھر سے آ جا، ادھر سے آ جا. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد، حضور فرماتے ہیں ابو بکر وہ تم نہیں ہو، سبحان اللہ، تمہیں بلایا جائے گا 8 دروازوں سے. یہ شان ہے. کیا بات ہے، کیا شان اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمائی، وہ بھی حضور کے وسیلے سے. حضور کی شان تو ورا الورا ہے. پورا قرآن حضور کی شان ہے، ساری کائنات حضور کی شان بیان کرتی ہے. مفتی صاحب علامہ صاحب بہت بہت شکریہ. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بہت خوبصورت ہستی کا ذکر کیا. ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے، اس طرح تو ہم نہیں ذکر کر سکتے، لیکن ہم ان فقیروں میں ضرور نام لکھا سکتے ہیں. کل قیامت والے دن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے یار کا ذکر کیا تھا. کیا بات ہے، اللہ رب العزت قبول فرمائے. مفتی صاحب امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے. ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. آپ سے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے، اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.